اس لیے آج کی اس مختصر نشست سے میرا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر بات کریں. یہ بہت ہی ہمارا اہم ترین ایک مسئلہ ہے کہ شکر کہتے کس کو. اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر شکر سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اس کی روشنی میں ہمیں حقیقی معنوں کے اندر ایک شکر کی کیفیت ہمارے نہ صرف دل میں پیدا ہو بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی جو اعمال نکلیں وہ شکر کے جذبے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے. ایک تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ یا اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, یہ اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کسی کو اس کی بھی توفیق ملنا, لیکن یہ کافی نہیں ہوتی. صرف اسی کو شکر نہیں کہا جاتا بلکہ یہ شکر کا ایک چھوٹا سا جز ہے. جو شکر کا اصل مفہوم ہے وہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھ کر اس بات کو سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. دنیا میں اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو دینے والی, کسی کو نوازنے والی, کسی کو عطا کرنے والی, کسی پر رحم کرنے والی, کسی پر فضل کرنے والی, کسی پر بخشش کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں, کوئی اور ہستی نہیں ہے. اس پوری کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ نظام خالصتاً اپنے پاس رکھا. اس فقط فرق کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ نے اپنی اس عطا کے اوپر ایک پردہ اسباب کا ڈالا ہوا ہے. ایک اسباب کے پردے کے اندر چیزیں لوگوں سے ہوتی بالکل ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی کو ڈاک کے ذریعے رقم بھیجتے ہیں. پرانے زمانے میں, اب تو لوگوں نے اور طریقوں سے بھیجتے ہیں, چلے آج کل کا لے لیں کہ آپ آن لائن اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں یا وہ ایزی پیسہ آج کل آتا ہے اس سے آپ بھیجتے ہیں یا موبی کیش سے بھیجو, آج کل کے ذرائع ہیں, یا منی آرڈر بھیجتے ہیں. ابھی ختم نہیں ہوا منی آرڈر, چاہے کم ہو گیا ہو. تو جس بندے کو پیسہ جاتا ہے چاہے وہ جتنا بھی دیہاتی ہو, چاہے وہ جتنا بھی سادہ لوگ ہو, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرے پاس لے کر آیا ہے, یہ جو ڈاکیا ہے یا جو جس دکاندار نے مجھے دیے ہیں, جس کے پاس میں گیا ہوں, یہ اس کی طرف سے ہے. یہ وہ بالکل بھی نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھیجے کسی اور نے, ملے اس کے ذریعے سے ہے, ہاتھ اس کا ہے, دیے اس نے ہیں, لیکن آئے کہیں اور سے. ایک مومن کی نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی ہے, چاہے وہ اس کو ملتی بھی لوگوں کے ہاتھوں سے نظر آتی ہے, آتی بھی اس کو ادھر ادھر سے آتی ہے, تو وہ لیکن یہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, ہر نعمت کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس رستے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ان ذرائع سے بھی دیتا ہے اور ذرائع کے بغیر بھی دیتا ہے. دونوں صورتیں اس کی ہوتی ہیں. ذرائع کے ذریعے سے دینے کے اندر یہ ملازمتیں ساری ہماری, تجارتیں ہماری, کاروبار ہمارے, دکانیں ہماری, کھیت ہمارے, یا کوئی مہربان ہمارے سارے کے سارے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے ایک بھائی کما رہا ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں, اور انہی شکلوں کے ذریعے سے بسا اوقات اللہ جل شانہ روک بھی دیتے ہیں. انہی شکلوں میں اللہ جل شانہ بعض اوقات برکت عطا فرما دیتے ہیں, اور انہی شکلوں کے اندر اللہ پاک بعض اوقات بے برکتی عطا فرما دیتے. جو چیز اللہ کی اس کے اوپر. وہ دو بھائی میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات ہوئی, تو مجھے کہنے لگے کہ برکت اور بے برکتی ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم دونوں بھائیوں کے پاس ایک جتنی رقم تھی, تو ہم نے سوچا اس تھوڑی سی رقم تھی, 30-40 لاکھ روپے تھے, کہ ہم اسے کوئی انویسٹ کر دیں گے, پلاٹ لے لیں. تو دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا. تو ایک نے ایک جگہ پر لے لیا اور دوسرے نے دوسری جگہ کے اوپر لے لیا. تو 2-3 سال کہتے ہیں تو گزرے, تو دونوں کہہ رہے تھے کہ جس ایک نے ایک برابر رقم تھی, تو کہتے ہیں کہ ایک کا پلاٹ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کا ہو گیا 40 لاکھ سے, اور دوسرے کا پلاٹ 20 لاکھ روپے کا ہو گیا 40. ایک ہی برابر رقم ایک ہی زمانے میں دو بھائیوں نے دو جگہوں کے اوپر لگائی. اور کہتے دونوں کہتے ہیں, ہم ویسے دوست تھے ہمارے, ہنس رہے تھے, کہنے لگے کہ جی ہم تو اپنی دونوں کی انویسٹمنٹ پر ہنستے ہیں کہ ایک کی ڈبل ہو گئی ہے اور وہ اگلے چند مہینوں کے اندر مزید ڈبل ہو جائے گی, ایک کی آدھی ہو گئی ہے اور اگلے چند مہینوں میں مزید آدھی ہو جائے گی. کہتے مزید نہ بک رہی ہے اور نہ وہ بیچی جا سکتی ہے, بلکہ وہ نیچے جائے گی. کہنے لگے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے اندر برکت اور بے برکتی اللہ جل شانہ ایک جیسی چیزوں کے اندر عطا فرماتے ہیں. شکر کی ابتدا تو اس قلبی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جس میں انسان سب سے پہلے منعم حقیقی اللہ جل شانہ کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو سمجھ